بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وقد قال اللہ تبارک وتعالی شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العظيم۔ یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد اگلا جمعہ اللہ نے چاہا تو ہم رمضان کریم کے اندر پائیں گے۔ رمضان نہایت معزز، مکرم اور محترم مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دنیاوی اور اخروی اعزازات سے سرفراز کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس مہینے کی بڑی بڑی خصوصیتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن میں جو بات کہی گئی وہ ایک بات ہے، لیکن بہت اہم اور قیمتی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ قرآن تو 23 سال میں اتارا گیا ہے، لیکن یہاں اللہ صرف رمضان میں اتارنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی معلوم رہنا چاہیے کہ قرآن کے کئی نزول ہیں، ایک ہی نزول نہیں ہے، اس کے کئی نزول ہیں۔ ایک نزول اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کیا اور وہ اکٹھے نازل ہو گیا، پورا قرآن وہاں اتار دیا گیا۔ جب دنیا میں بھیجنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے گئے تو اسی قرآن کی وحی کے ذریعے سے کیے گئے۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل ایک ساتھ اتار دیا اللہ نے، پھر وہاں سے نبی کے قلب مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے مختصر اتارا۔ قرآن میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس آیت میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو لیلۃ مبارکہ، لیلۃ القدر وہ رمضان کے اندر ہی ہے، اور ایک رمضان کو اللہ نے اس کی 27ویں شب کو لیلۃ القدر میں پورا قرآن اتار دیا۔ وہاں سے حضرت علیہ السلام کو جس دن غار حرا میں نبوت کی اطلاع دی گئی، اسی دن قرآن کی پہلی قسط اتاری گئی حضور علیہ السلام پر۔
سورۃ العلق کی شروع کی 5 آیتیں۔ یہ قرآن کا پہلا حصہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ ترتیب تو یہ نہیں ہے، ترتیب تو لوح محفوظ میں بھی سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک ہے، جیسے چھپا ہوا ہے قرآن ایسی ہی ترتیب ہے اس کی۔ لیکن نبی کے قلب پر اس ترتیب سے نہیں بھیجا گیا، ترتیب بدل دی گئی اور حسب موقع بھیجا جاتا رہا۔ جب جو حصہ قرآن کا اتارنا ہوا وہ حصہ اتارا گیا، تو ایک نزول دفعتاً واحدہ یعنی کمپلیٹلی ایک ساتھ ہوا ہے، اور وہ آپ اس کو رمضان میں کہہ لیجئے، آپ اس کو لیلۃ القدر میں کہہ لیجئے، آپ اس کو لیلۃ مبارکہ میں کہہ لیجئے، سب ایک ہی بات ہے۔ اب پھر وہاں سے جو نزول دنیا میں نبی کے قلب مبارک پر ہوا، وہ وحی کی پہلی قسط سے لے کر آخری قسط تک 23 برس کی مدت میں نازل ہوا۔ کچھ مکے میں، کچھ مدینے میں، کچھ گھر پر، کچھ سفر میں، راستوں میں، مختلف مقامات پر اللہ کو جب جو قرآن کا حصہ بھیجنا ہوا بھیجا۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام کوئی سی بھی قسط لے کر آتے قرآن کی تو بتا بھی دیتے کہ یہ ترتیب میں کہاں ہے، اس کو بھی بتا دیتے۔ اس لیے حضور علیہ السلام اس کو لکھوا دیتے تھے اور ترتیب سے لکھواتے تھے۔ اس طرح ہوتے 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 جب پورا قرآن نازل ہو گیا تو اپنے لوح محفوظ والی ترتیب پہ مرتب بھی ہو گیا۔ صحابہ اس کو یاد بھی اسی طرح کرتے تھے جیسی اس کی ترتیب ہے، اس ترتیب سے۔ تو نزول سماوی اچانک مکمل ہوا اور نزول دنیاوی 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا۔ اس لیے دنیا کے نزول کے بارے میں یہ فرمایا کہ کفار کہتے ہیں کہ لولا نزل ھذا القرآن، یہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم سب جانتے ہیں ہم نے ہی ایسا کیا ہے، اس کی ترتیب بھی بدل دی ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا ہے، ہم نے ہی کیا ہے۔ اور ایسا اس لیے کیا ہے کہ برموقع خدا کی منشا کی رہنمائی ہو اور پھر تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی وجہ سے دل میں اچھی طرح محفوظ ہو جائے۔ لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، ہم نے ہی کیا ہے ایسا۔ تو قرآن مجید کے نزول کو رمضان سے جوڑ کر اللہ رب العزت نے رمضان کی وقت و اہمیت کو بڑھا دیا۔ اور بھی کوئی صفت قرآن کی بیان ہو سکتی تھی، قرآن کی تو بہت صفتیں ہیں، ماشاءاللہ سے قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں رکھی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کی ہر لمحہ ایک شان ہے، قرآن کی بھی، اس کے کلام کی بھی وہی شان ہے، لیکن اور دیگر صفات سے اس کا تعارف کرانے کے بجائے قرآن رمضان کا تعارف قرآن سے کرایا اور فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کیا ہے؟ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، انسانیت کو سیدھا رستہ دکھانے والا کمپاس ہے، قطب نما ہے۔ جیسے آپ قبلہ دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے سیدھا راستہ بتانے والا وہ قرآن ہے، سب کو جنت کا راستہ بتاتا ہے۔
اور فرقان ہے۔ فرقان کے معنی ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ جو اس کتاب کو سمجھ کے پڑھے گا وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوتا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، انسانیت کے لیے رہنما کتاب ہے اور ہدایت کی واضح دلیلوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور فرقان ہے، اس کسوٹی پر ہی باطل کو پرکھا جائے گا، حق کو پرکھا جائے گا۔ من قال بہ صدق، جس نے قرآن کی حوالے سے بات کی تو سچ کہا، بشرطے کہ قرآن کا حوالہ ہو اور اپنی بات نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات حوالہ قرآن ہی کا ہوتا ہے، بات اپنی ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں نہیں کہا کہ من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن کو بے عینی ہی پہنچا دیا، اپنی بات اس میں شامل نہیں کی۔ ہاں نبی نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی بات ہے، اس کے حوالے سے تو بول سکتے ہیں، لیکن اپنی سمجھ سے قرآن کی کوئی تشریح و تعیین نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کی بات ہوگی، اللہ کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ کی بات وہی ہے جو اللہ نے فرمائی۔ بندوں کی بات بندے اللہ کی بات کہہ کر نہیں پیش کر سکتے۔ اس لیے تمام مفسرین قرآن مجید کے بارے میں رائے زنی سے ڈرتے رہے، صرف نقل کرتے رہے کہ صحابہ نے یہ فرمایا ہے، نبی نے یہ فرمایا ہے، اس کو نقل کرتے ہیں، خود اس میں رائے نہیں دیتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس نے اللہ کی طرف من گھڑت بات منسوب کی، اس نے اللہ پر افترا کیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور نبی کی طرف منسوب کر کے بھی نہیں کہا جا سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات اتنے صحابہ سے نقل ہے کہ حد تواتر کو پہنچ گئی ہے کہ جو شخص میری طرف سے کوئی بات کہے جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں فرمایا، جب ان کی طرف سے نہیں کہہ سکتے تو اللہ کی طرف سے کیسے کہہ سکتے؟ اس لیے نہ نبی پر تہمت لگائی جا سکتی ہے نہ اللہ تعالیٰ پر، اور ہم اس کے کلام میں اپنی طرف سے جو کہیں گے وہ اللہ پر بھی تہمت ہوگی، نبی پر بھی تہمت ہوگی، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بہرحال قرآن 3 خوبیاں یہاں بیان کر دی گئیں قرآن مجید کی۔ ایک تو وہ پوری انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے، چاہے کسی دین مذہب کا آدمی ہو، تعصب سے اونچا ہو کر محض ہدایت کی طلب میں قرآن کریم کو پڑھے گا، قرآن اس کو سیدھا رستہ ضرور دکھائے گا۔ دوسرے بینات من الہدی ہے، اس میں ہدایت کی دلیلیں موجود ہیں۔ ہدایت کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین۔ یہ 3 چیزوں کے دلیلوں سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ بینات، کھلی کھلی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی۔ جتنا بھی کوئی قرآن کریم میں غور کرے گا، تدبر تفکر کرے گا، اللہ کے ایک ہونے کا یقین حاصل ہوگا، نبی کے رسول ہونے کا یقین حاصل ہوگا،
اور آخرت کے موجود ہونے اور آخرت کا دن پیش آنے کا یقین پیدا ہو۔ اس کی سب دلیلیں، کھلی کھلی دلیلیں، واضح باتیں، آسان اور عام فہم مثالیں قرآن میں ہیں۔ یہ بینات من الہدیٰ ہے۔ اور تیسری چیز یہ الفرقان ہے، کسوٹی ہے، اس پر رکھ کر جو باطل ہے وہ باطل ہو جائے گا، جو حق ہے وہ حق ہو جائے گا۔ جہاں گڑبڑ ہے قرآن کریم اس کو فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ فرقان ہے جو حق و باطل میں تمیز کر دینے والی کتاب ہے۔ ایسی جامع مانع نافع کتاب اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں نازل فرمائی ہے وہ کتنا عظیم مہینہ ہوگا، اور کتنی برکتوں والا مہینہ ہوگا، اور کتنا ہادی اور رہنما مہینہ ہوگا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان سلوک ربانی کا مہینہ ہے۔ سال بھر آپ کسی کی تربیت میں ہوں گے، اور کوئی آپ کو نکھار رہا ہوگا، کوئی آپ کو سنوار رہا ہوگا، لیکن رمضان کے مہینے میں بندوں کا خالق خود بندوں کی تربیت فرماتا ہے۔ براہ راست اللہ کی تربیت میں بندے ہیں رمضان کے پورے مہینے میں۔ اس مہینے کو اللہ نے ایک بھٹی بنا دیا ہے۔ جو اس بھٹی سے گزرے گا، رمضان کو رمضان مان کر اور رمضان کے اعمال اور رمضان کے مطالبات کا احترام کرتے ہوئے، جو مسلمان بھی اس میں سے گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تمام گناہوں سے پاک کر دے گا، اور اس کی سب گندگیاں دھل جائیں گی، کھوٹ نکل جائے گا، صرف کھرا ایمان باقی رہ جائے گا۔ دو ٹو صاف ستھرا ایمان، جس پہ کوئی غل غش نہیں ہے، گرد و غبار نہیں ہے، میل نہیں ہے، کچھ نہیں، ایک دم ستھرا ایمان، وہ ہو جائے گا رمضان کے ختم ہونے پر اس بندے کا، اس بندی کا جو رمضان المبارک کو رمضان کا احترام کرتے ہوئے گزارے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ تو گزرے گا ہی، کوئی گزارے نہ گزارے، وہ خود ہی گزرے گا۔ جیسے اب شعبان ختم ہونے کو جا رہا ہے، ایک دن شروع ہوا تھا، ایک دن ختم ہو جائے گا، پھر رمضان شروع ہوگا، ایک دن، وہ بھی 30 دن کے بعد ختم ہو جائے گا۔ کوئی ہم روک کے تھوڑا ہی رکھیں گے اس کو، وہ تو خود گزرے گا۔ گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے ہم نے گزارا۔ احترام کیا ہے؟ اللہ کی معصیت نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، گناہ کا کام نہ کیا جائے، عبادتوں میں اضافہ کیا جائے، خیر خیرات میں بے انتہا سخاوت کی جائے، جتنی اللہ اس کو گنجائش و توفیق دے۔ رمضان میں خوب خیرات کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شہر المواسات، یہ ہمدردیوں کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، دکھ درد کو بانٹ لینے کا مہینہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان تکلیف میں نہ ہو، کوئی بھی مسلمان بھوکا نہ رہے، کوئی بھی مسلمان پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس کا احساس اس مہینے کی خاص خصوصیت ہے۔ شہر المواسات کرو، کہاں سے لا کے کریں گے؟ تو شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ خود ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھائی جاتی ہے۔ اور ایمان والے تو ایمان والے، جو بے ایمان ہیں ان کی بھی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ روزی مسلمانوں کی بڑھا دی گئی ہے۔ کس نے بڑھائی؟ کسی ریاستی سرکار نے، مرکزی سرکار نے نہیں بڑھائی، بڑھ گئی ہے۔
پتہ نہیں کیسے بڑھ گئی. کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا کہ یہ رمضان کے مہینے میں سطح غربت سے گرے ہوئے مسلمان کے پاس بھی کہاں سے آ رہا ہے، وہ کہاں سے کھا رہا ہے، بے روزگار بھی کہاں سے کھا رہا ہے، بیمار بھی کھا رہا ہے. سب کو کہاں سے کون کھلا رہا ہے، کہاں سے؟ جب کسی چیز کا دنیا میں کوئی جواب نہ ہو اور کسی کام کا کرنے والا عقل کھوج کے نہ نکال سکے تو پھر طے ہے کہ وہی ہستی جو آنکھوں سے غائب ہے لیکن پوری کائنات کو سنبھالتی ہے، اسی ہستی نے اس خاص مہینے میں ایمان والے بندوں کا رزق بڑھا دیا. کیا غریب، کیا امیر، کیا روزے دار، کیا بے روزہ، ہر مومن کا رزق اللہ نے بڑھا دیا. یہ خود ایک خصوصیت ہے اس مبارک مہینے. تو جب اللہ روزی بڑھا رہا ہے تو خیرات بڑھا دو. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. حضور علیہ السلام یوں تو فطرتاً ہی تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے. سخی کہتے ہیں اس کو جو اپنی حق کو چھوڑ کر دوسرے کا حق ادا کرے، اپنی راحت کو چھوڑ کر دوسرے کو راحت پہنچائے، اپنی پسند اور اپنی محبوب شے ہونے کے باوجود اس محبوب شے کو دوسرے پر خرچ کر دی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، باوجود مال کی محبت کے بھی وہ اپنا پیسہ غریبوں کو کھلانے میں خرچ کر دیتے ہیں. یتیموں مسکینوں اسیرا، قیدیوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو ان پر خرچ کرتے ہیں. دو معنی ہیں علی حبہ کے، اللہ کی محبت میں ایسا کرتے ہیں یا مال کی محبت ہونے کے باوجود ایسا کرتے ہیں. ہے تو ان کو بھی مال کی محبت، جو بیچارے خیر خیرات خوب کرتے ہیں، اللہ نے ان کا حوصلہ بھی بڑا رکھا ہے، ان کا ہاتھ بھی کشادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو مال کی محبت نہیں ہے، ان کو بھی مال کی محبت ہوتی ہے. انہ لحب الخیر لشدید، ہر انسان کے دل میں مال کی سخت محبت اللہ نے رکھی، ہر انسان کے دل میں رکھی. اور یہ جو سخی لوگ ہیں ان کے دل بھی مال کی محبت تو ہے، اس محبت کے باوجود خیرات کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کسی کا دل خوش کرنا ہے، کسی کے دکھ کو دور کرنا ہے، کسی کا غم غلط کرنا ہے، اور اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں، ان کو پتہ ہے. اس لیے وہ اپنے مال سے عبادت کرتے ہیں، بڑی عبادت. کتنے آپ نمازیں پڑھیں اور کتنے آپ ذکر کریں، تلاوت کریں، رات بھر نفلیں پڑھیں، راہ خدا میں جہاد کریں، سب کے بارے میں فرمایا الحسنۃ بعشر امثالھا. ہر نیک کام کا کم سے کم بدلہ 10 گنا زیادہ ہوگا، اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جائے. لیکن اللہ کے بندوں پر اپنے مال کو خرچ کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے محتاج بندوں کے لیے دل خوشی سے نکالنا اور ان تک پہنچا دینا، یہ ایسا عمل ہے جس کا ابتدا ہی 700 گنا ہے اور انتہا کی کوئی حد نہیں. ہر نیکی کا کم سے کم اجر 10 گنا ہے
اور زیادہ سے زیادہ 7 گنا ہے، لیکن خیرات کرنے کا سب سے کم جو اجر ہے وہ 700 گنا ہے، اور اس کے بعد کتنا بڑھائے گا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کی مرضی ہے کہ وہ کتنا بڑھائے گا، کتنا بڑھائے گا۔ 1 درہم راہ خدا میں دینا، 1 روپیہ کسی محتاج کو دینا اخلاص کے ساتھ، ابتدائی ثواب 700 روپیوں کے برابر ہے، ابتدائی ثواب، اور انتہا کی کوئی اللہ نے حد ہی مقرر نہیں فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی اجود الناس تھے، تمام انسانوں میں کوئی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب رمضان شروع ہوتا تھا تو ان کی سخاوت تیز ہواؤں سے زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ ہوا کتنی تیز چلتی ہے؟ ایک تو ہوا تو ہر وقت چلتی رہتی ہے، اسی میں تو ہم جیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ ہوا چل رہی ہے۔ لیکن جب یہ ہوا تیز چلتی ہے، ایک جھونکا آتا ہے، تب اس ہوا سے کوئی محروم نہیں ہوتا، گھر کے اندر، کمرے کے اندر، وہاں بھی گھس جاتی ہے اور وہاں بھی پہنچ جاتی ہے، نہ باہر والا کھلی فضا میں وہ محروم اور نہ جو اندر ہے وہ محروم۔ یہ جھونکا ہوا کا، تیز ہوا، وہ گھر کے اندر بھی گھس جاتی ہے، کھڑکی کے سوراخوں سے گھس جاتی ہے، دروازے بند ہو تو اس کے سان سے گھس جاتی ہے، کہیں کوئی جگہ نہیں چھوڑتی جہاں پہنچ نہ جائے۔ کالریح المرسلہ، چھوڑی ہوئی ہوا کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خیرات فرمایا کرتے۔ ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم سارے خرچے رمضان ہی میں رکھتے ہیں، اپنے ذاتی خرچے رمضان میں ہم اپنے بڑھا کے رکھتے ہیں، سال بھر کے مقابلے میں رمضان میں ہمارے خرچے اضافہ ہوتے ہیں، وہ اپنے ذاتی ہی ہوتے ہیں۔ کرو بال بچوں پر، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی نیکی ہی ہے، لیکن یہاں جود و سخا سے مراد محتاجوں تک ایثار کر کے، خود نہ کھا کے کھلانا، خود نہ پہن کے پہنانا، خود تکلیف اٹھا کر راحت پہنچانا، یہ ہے جود و سخا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک کتاب ہے بہت بڑے محقق مورخ عالم کی، المستطرف کے نام سے۔ اس کتاب میں انہوں نے دنیا کے نوادرات کو جمع کیا، تاریخ سے عجیب عجیب چیزیں جمع کی، ہر لائن کی عجیب واقعات کو تاریخ سے جمع کیا۔ سخاوت کا ایک عجیب واقعہ انہوں نے یہ لکھا کہ کچھ لوگ مجرم تھے، ان کو پولیس نے اریسٹ کیا، عدالت میں پیش کیا، اور ان کے سزا کا ثابت ہونے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس لائے گئے۔ اس زمانے میں سزاؤں کا فیصلہ خود بادشاہ کرتا تھا۔ ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ صاحب ان کے جرائم ثابت ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ بادشاہ ہوتے ہیں، جیسا سمجھ میں آیا ویسا کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتنے لوگ ہیں؟ 8-10 آدمی ہیں، 8-10 سزائیں الگ الگ کاغذ کے پرزوں پہ لکھو، شہر بدر کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، حبس دوام کر دیا جائے، مختلف سزائیں، الگ الگ سزائیں الگ الگ پرچیوں پر لکھی گئی، اور وہ پرچیاں فضا میں بکھیر کر ان مجرموں سے کہا گیا کہ ایک ایک پرچی اٹھا لو۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ جس کو جس سزا کی پرچی ملی ہے اس کو وہ سزا دے دی جائے۔
اب ان لوگوں نے وہ پھینکی ہوئی پرچیاں اٹھائی، اپنی اپنی پرچی ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو گئے، اب پڑھ لیا اس کو کہ کیا سزا ان کی قسمت میں آئی ہے۔ ایک آدمی کو موت کی سزا کی پرچی ملی کہ قتل کر دیا جائے، سزائے موت، ظاہر ہے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس کے بازو میں ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا تھا، اس کو ایک معمولی سی سزا کہ اس کو 10 دن جیل میں رکھا جائے، وہ چھوڑ دیا جائے، تو ایک چھوٹی سی سزا اس کو ملی، بازو والے کو قتل کی سزا ملی۔ اس نے جب اپنی سزا پڑھی تو کہنے لگا مجھے مرنے کا تو کوئی ڈر نہیں، اگر میری بوڑھی ماں زندہ نہ ہوتی، چونکہ اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہ ایک غم ہو رہا ہے، مرنے کا غم نہیں ہے، اگر میری بوڑھی ماں زندہ نہ ہوتی مجھے اس سزا کا کوئی ڈر نہیں، میں مرنے سے نہیں ڈرتا۔ تو جو بازو والا تھا اس نے کہا کہ ارے بھائی ایسی بات ہے کہ تجھے تیری ماں کے لیے زندہ رہنے کی ضرورت ہے تو چپکے سے وہ چٹھی مجھے دے دے، میری والی تو لے لے۔ تو وہ قتل والی چٹھی خود لے لیا اور اپنی چھوٹی سی سزا کی اس کو دے دیا۔ یہ بھی سخاوت ہے، اور سخاوت کی انتہا ہے۔ کتنا بڑا سخی تھا، اپنی زندگی دوسرے کو دے دیا اور دوسرے سے اس کی موت خرید لی، صرف اس لیے کہ اس کی کوئی مصلحت تھی اور اس کی مصلحت کو مقدم کر کے دے دیا۔ خیر یہ تو ایک واقعہ ہے تاریخی، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ سخاوت ایثار کا نام ہے، اور رمضان میں مسلمانوں کو ایثار سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی بال بچوں کی خوشی کا بھی انتظام کرو، پہلے ہی کر لو، وہ رمضان کے بجٹ میں مت لاؤ، رمضان سے پہلے ہی اپنے بجٹ میں سے یہ سارے کام کر لو اور کر کے فارغ ہو جاؤ۔ اب جو رمضان کا بجٹ ہے یہ غریب کو پہنانے کے لیے، غریب کو کھلانے کے لیے، غریب کے گھر میں غلہ اناج پہنچانے کے لیے، غریب کی دل کی دعائیں لینے کے لیے رمضان کے بجٹ میں سخاوت اور جود کو رکھو، اور شعبان میں، رجب میں، اس سے پہلے گزرے ہوئے مہینوں کے اپنے بجٹ میں سے گنجائش نکال کے وہ تیاری بھی کر لو کہ ہمارے بچے عید کے دن خوش رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا رہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، پہلے کر لو۔ یہ رمضان والا بجٹ عبادات کے لیے مختص کر لیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے ایسا ماحول بنا کے رکھا ہے کہ ساری غیر اللہ کی خدمتوں کا وقت جو ہے وہ رمضان ہے۔ اس لیے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اتنے کریم اور عزیز اور مبارک مہینے کا بڑا حصہ بازاروں میں گزار لیتے ہیں، گھومنے پھرنے میں نکل جاتا ہے، شاپنگ میں نکل جاتا ہے، جو شیطان کے اڈے ہیں، جو ابغض البقع ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو احب البقع، روئے زمین کے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک روئے زمین کی مبغوض جگہ اسواقھا، بازار ہیں۔ بازار مبغوض، نہایت ناپسندیدہ جگہیں ہیں اللہ کی نظر میں، پورا رمضان اس میں گزر رہا ہے، اور محبوب ترین جگہ مسجدیں ہیں، مسجدوں سے لوگ غائب ہیں۔ پہلی تاریخ دوسری تاریخ کو تھوڑا سے باغ و بہار نظر آئے گی مساجد میں، کچھ ہوا ہے، کچھ خاص ماحول بنا ہے، دکھائی دے گا، لیکن وہ تیسرے چوتھے دن سے یوں ہی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، پھر حسب حال بحال ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان اس دور کے وہ 3 دن کے لیے رمضان آتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے 30 دن کا رمضان آتا ہے، اور باقی سب جن کو ضرورت زیادہ ہے ان کے لیے 3 ہی دن کا رمضان ہے۔
جو بیچارے ویسے بھی سال بھر عبادت کرتے رہتے ہیں وہ پورے رمضان میں عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو سال بھر بھی نہیں کرتا وہ بھی رمضان داخل ہو کے ایک آدھ دن نظر آئے گا، صاف ستھرا بن کے آئے گا، 1-2-4 دنوں تک سنبھالے گا رمضان کو، پھر چھوڑ کے چلا جائے۔ حالانکہ اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، ہر عشرہ ایک فضیلت کو لے کے آ رہا ہے، ہر عشرہ ایک خاص شان کے ساتھ رونما ہو رہا ہے، تاکہ میرے بندے کبھی بھی تھکے نہیں، جلدی جلدی پھر نئی تیاری کریں، اگلے عشرے کی تیاری، پھر اگلے عشرے کی تیاری، اس کی بھی رحمت لینا ہے، اس میں مغفرت بھی لینا ہے، اس میں جہنم سے نجات بھی لینا ہے، سب لینا ہے، مجھے سب چاہیے۔ لیکن پھر روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں، فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر جیسے کہ ویسے جانور بن کے زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ رمضان باقی رہتا ہے، رمضان چل رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تھی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بد نصیب جس کو رمضان ملا مگر پھر بھی مغفرت نہیں ہو سکی۔ تو جبرائیل نے آمین کہا۔ اب فرشتوں کے امام کی آمین اور نبیوں کے امام کی بد دعا، بتاؤ کیا انجام ہوگا اس شخص کا جو رمضان کی قدر نہیں کر رہا، رمضان کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے بھائی رمضان گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ایک دن کر کے 30 دن نکل جائیں، بلکہ رمضان گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن سے آخری دن تک ہم اپنے اللہ کو دکھائیں کہ ہمیں آپ کی اس رحمت کی بڑی قدر ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، ایک ایک لمحے کی قیمت ادا کرو، مجاہدہ کرو، محنت کرو، لغو العیانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ روزی روٹی کی مصروفیت ہے، بے شک ہے مصروفیت، وہ ایک مجبوری ہے، مجبوری سمجھ کے شرمندگی کے ساتھ لگو، ورنہ صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ شعبان کا چاند دیکھ کر رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے، اور رمضان کا چاند دیکھ کر سارے علائق توڑ کر صرف اللہ کے ہو کے رہ جاتے تھے۔ مگر اب ہمارے بزنس مین، بیوپاری سب یہ کہیں گے کہ صاحب دھندا تو ہمارا سال بھر کا رمضان ہی میں ہوتا ہے، اب رمضان کو ہم کیا ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائیں، سب انکم تو رمضان ہی میں ہے ہماری۔ تو بھئی آپ جانو، آپ کا ایمان جانے، ہم یہ تو پھر بھی نہیں کہیں گے کہ رمضان کو تم بازار میں غارت کرو، لیکن یہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی مجبور ہیں، تو شرمندگی کے ساتھ اللہ کو ہم اپنی مجبوری دکھا کر کیا کریں۔ اللہ پاک ایسی کوئی صورت نہیں بنتی کہ میں رمضان آپ کے لیے مختص کر دوں، عبادت کے لیے مختص کر دوں، اس کے دن بھی عبادت ہو رہی ہو، اس کی راتوں میں بھی عبادت ہو۔ بے شک بہت سے تاجر روزہ رکھتے ہیں، بے شک تراویحوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، لیکن 100 میں 3 بھی نہیں ہوں گے ایسے جن کی رمضان میں بھی نمازیں چھوٹتی ہیں، جن کو تراویح پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ بعض لوگ ہیں کہیں زیادہ مقدار میں ہو رہی ہے تو چلو شروع رمضان میں اس سے فارغ ہو جاتے ہیں کہ ایک قرآن تراویح میں سن لیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک سننے کے بعد تراویح بند نہ کریں۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ ہی نے اس مبارک مہینے کے دنوں میں روزے کو فرض کیا، اور اللہ ہی نے اس مبارک مہینے کی راتوں میں قیام کو تطوع اور زائد عمل بنایا۔ اللہ نے بنایا ہے، کسی حکومت نے نہیں بنایا، کسی کمشنر نے، منسٹر نے نہیں بنایا، بلکہ نبی فرما رہے میں نے بھی نہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ جعل اللہ، اللہ نے بنایا ہے یہ حکم،
کہ رمضان کی راتوں میں نفلیں پڑھنا چاہیے، اور نفلوں کی کم سے کم شکل وہ ہے جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہماری مسجدوں میں ہوتی۔ تو اگر زیادہ مقدار میں سن لیں چند دنوں میں، کوئی 10 دن میں، کوئی 6 دن میں، ایسے ہوتے ہیں انتظامات، سن لیجئے۔ اگر آپ مخلص ہیں اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں رمضان میں نماز میں قرآن سننے سے محروم نہ ہو جاؤں، اور پھر اس کے بعد آپ کی مشاغل مصروفیات ایسی ہیں کہ پھر اس میں آپ کو لگنا پڑے گا، تو لگو، مگر تراویح کی 20 رکعتیں چاہے چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ، اس سے اپنے کو محروم نہ کرو، وہ برابر پڑھتے رہو۔ قیام لیلہ تطوعا جعل اللہ قیام لیلہ تطوعا، اللہ مانگ رہا ہے ہم سے کہ ان راتوں میں قیام کرو۔ قیام کرنے کا مطلب نفل نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ قیام اس کو کہتے ہیں حدیث میں، نفل نماز۔ نفل نمازیں پڑھو، اخیر شب میں تہجد پڑھو، شروع شب میں تراویح پڑھو، طے کر لو کہ پورے رمضان میں اس سے اپنے کو محروم نہیں کرنا ہے۔ اور جہاں تک روزی روٹی کا معاملہ ہے تو اس کی تدبیر کر لو۔ ٹھیک ہے، جلدی پورا قرآن سن لیا تو اب آپ چاہے جماعت بنا کے گھر میں پڑھ لو، جلدی سے 20 منٹ میں 20 رکعتیں ہو جاتی ہیں، مختصر پڑھ لی جائے، آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگے گا۔ مارکیٹ میں پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، جماعت سے پڑھ لو، نہیں تو انفرادی پڑھ لو، مگر رمضان کی راتوں میں اس عبادت سے اپنے کو محروم مت کرو، برابر کرو۔ اللہ دیکھنا چاہ رہا اپنے بندوں کو، میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور ہم کھڑے ہونا نہیں چاہ رہے، تو کیا روزی خدا کے علاوہ کوئی اور دیتا ہے؟ کیا مارکیٹ روزی دیتی ہے؟ کیا ساہوکار روزی دیتا ہے؟ یا میل اونر روزی دیتے ہیں؟ یا سرکار روزی دیتی ہے؟ جس خدا سے روزی لینا ہے اس کو ناراض کر کے کیا مارکیٹ میں کمائیں گے؟ اس ہاتھ سے دے گا، اس ہاتھ سے چھین لے گا سب۔ بے نمازی کمانے والے، تراویح چھوڑ کر کمانے والے، قرآن کی تلاوت چھوڑ کر کمانے والے، رمضان کی سخاوت چھوڑ کر کمانے والے، روزے چھوڑ کر کمانے والے، اگر رمضان میں 11 مہینوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ مال کمائیں گے تو اگلے چند ہی مہینوں میں اللہ اس سے 10 گنا زیادہ نقصان میں مبتلا کرے گا اور گنوا دے گا۔ خدا تعالیٰ کے حلم کو چھیڑو مت، خدا تعالیٰ بندوں کو برداشت کر رہا ہے۔ دیکھو مت کہ غصہ کیسے آتا ہے اللہ کو، انتظار مت کرو کہ ڈوری کیسے کھینچتا ہے، کھینچے گا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں، پوری کائنات مل کے نہیں بچا سکتی۔ اور اگر اس نے فضل فرمایا تو پوری دنیا مل کر ہمیں روک نہیں سکتی اس نعمت سے جو وہ ہمیں مقدر کر چکا ہے اور دینا چاہتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو بھائی سیزن ہے تو کرو، ہم روکتے نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر عالم روکے امت کو اور امت سے کہے کہ یہ سیزن دنیا کمانے کا نہیں ہے، آخرت کمانے کا ہے۔ یہ سیزن پیسہ جوڑنے کا نہیں ہے، نیکیاں جوڑنے کا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ روکیں، لیکن بھئی اب ہمارا ایمان ایسا کہاں ہے کہ روکا جائے تو رک جائیں۔ کون کس کی سن رہا ہے؟ یہاں نہ تو کوئی حکومت کی سننے والا ہے، نہ خدا کی سننے والا ہے، نہ رسول کی سننے والا ہے، تو مولویوں کی کون سننے والا ہے؟ اس لیے کوئی نہیں۔ ورنہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان سب مل کر طے کر لیں کہ رمضان کی شاپنگ شعبان میں کرنا ہے، تو یہ جتنے نیو پیٹرنز آ رہے ہیں، شوز میں، کپڑوں میں، آپ کی خواہشات میں، بچوں کی خواہشات میں، نت نیا مال جو رمضان میں آ رہا ہے، اس کے بنانے والے الٹے لٹک کر شعبان میں بھیجیں گے۔ اگر مسلمان طے کر لیں کہ ہمیں شعبان میں لینا ہے، ہمیں رمضان میں بازار نہیں جانا ہے، تو آپ کے 2 کرم ملت پر ہو جائیں گے۔ ایک تو اپنے آپ پر ہو جائے گا کہ آپ رمضان شریف کے لیے فارغ ہو جائیں گے،
کہ خوب عبادت کریں آرام سے سکون سے. دوسرے اپنے بزنس کرنے والے مسلمان بھائیوں کو بھی عبادت کا موقع فراہم کریں گے کہ جب ان کے کاروبار رمضان میں چلتے ہی نہیں تو وہ زیادہ مسجد جائیں گے, زیادہ نماز میں بیٹھیں گے. وہ کہیں گے دھندا ہی نہیں چلتا رمضان میں تو کیا فائدہ ہے. جب ہوتا ہے نا بھائی, جب دھندا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ بھائی ان سیزن ہے, بس کھول لیتے ہیں, دلچسپی کچھ نہیں ہوتی. دوست کے پاس چلے گئے, یہاں ملنے چلے گئے, گھر چلے گئے تو آرام کر لیا, کہیں کھانے چلے گئے, کہیں کچھ چلے گئے. کیا بات ہے نا بھائی سیزن ٹھنڈا ہے. رمضان کو بزنس کا ٹھنڈا سیزن بنا دیتے مسلمان, جیسا صحابہ کے دور میں تھا, تو دونوں کو فائدہ ہوتا. کسٹمرز بھی عبادت کے لیے فارغ ہو جاتے اور بزنس مین بھی عبادت کے لیے فارغ ہو جاتے. لیکن اب تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ رمضان میں ہی لینا ہے. کیوں؟ تو صاحب رمضان میں نت نیا مال آتا ہے, اچھے اچھے ڈیزائن آتے ہیں, تو جب لیں گے. ابھی کیا لیں ہم, ابھی لیں گے تو وہی پرانے والے مل جائیں گے ہم کو. تو بھائی دنیا کا حال بنانا بگاڑنا اپنا ہی کھیل ہے. اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. تم چاہے شعبان کو سیزن کر لو, چاہے رمضان کو سیزن بنا لو, اللہ نے نہیں بنایا, تم ہی نے بنا دیا ہے. اللہ نے تو رمضان کو اپنے کو راضی کرنے کی نعمت حاصل کرنے کا سیزن بنایا ہے. اور یہی سب صحابہ کرتی تھی. کیا فرما رہے ہیں وہ؟ شعبان کا چاند دیکھ کر رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے. کسی سے لینا ہوتا تو لے لیتے تھے, کسی کو دینا ہوتا تو دے دیتے تھے, اور سب لین دین سے اپنے کو فارغ کر لیتے تھے. کر کے جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا تو خدا کے ہو جاتے تھے کہ اس مہینے میں اب کوئی غیر اللہ نہیں, پورا اللہ ہی سے ہماری لو لگائیں گے, اللہ ہی سے جی لگائیں گے. کاش کہ کبھی ہمیں بھی اس کی توفیق ہو جائے, ہمیں بھی اس کی توفیق ہو جائے. کچھ بندے ہیں خال خال, ان لوگوں نے ایسا اپنا مزاج بنا لیا ہے کہ بھئی جو کچھ بھی کرنا ہے ہاتھ بدل لے کر ہی صحیح رمضان سے پہلے کر لو, فارغ ہو جاؤ کاموں سے. رمضان میں کوئی مارکیٹ نہیں جائے گا, رمضان میں کوئی عورت گھر کی کسی ضرورت سے بازار نہیں جائے گی. دن میں روزے رکھو, تلاوت کرو, قرآن پڑھو, کتاب کی تعلیم کرو, بچوں کی تربیت کرو, اور رات میں نفلیں پڑھو, خدا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, اور جو اپنے کو آتا ہے وہ کرو. بہت سے لوگوں کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہے, تھوڑا سا قرآن ان کو یاد رہتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کیسے لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. بھائی وہ بھی پڑھیں, کیسے پڑھیں؟ وہ جو 4 صورتیں یاد ہیں وہی 4 صورتوں کو 10-10 وقت پڑھیے, لمبی ہو جائے گی آپ کی نماز. اللہ تو جانتا ہے یہ بندے کو اس سے زیادہ یاد نہیں ہے, اس وجہ سے اسی کو ریپیٹ کر کر کے لمبی کر رہا ہے نماز. جتنی لمبی نفلیں پڑھیں گے راتوں میں رمضان کی, اللہ خوش ہوگا. تو بھائی اعمال رمضان آپ کو معلوم ہی ہیں, سب کو. نہیں بھی معلوم ہے تو علماء سے معلوم کر لو. 3-4 دن زیادہ سے زیادہ بیچ میں رہ گئے ہیں اس جمعے کے اور رمضان کے شروع ہونے کے. ذہن بنا لو, تیاری کر لو. جیسے ہی رمضان کے چاند کا اعلان ہو جائے گا تو ہم اس کی نہ رات کو ضائع کریں گے نہ دن کو ضائع کریں گے. دنوں کو بھی بندگی میں صرف کر کے اپنے مولا کو خوش کر لیں گے, اور راتوں کو بھی خوب عبادت کر کے دکھائیں گے اللہ کو. جو لوگ پھر بھی روزی روٹی کی مجبوری میں مبتلا نہیں ہیں, ان کے دن میں کام ہو جاتے ہیں اور وہ شام کو فارغ ہو جاتے ہیں, جیسے سرکاری ملازم ہیں, جیسے کہیں لمیٹڈ کام کرنے والے ہیں کہ صاحب اتنے گھنٹے کی نوکری ہے, یہ ہے وہ لوگ تو کم سے کم یہ طے کر لو کہ رمضان کی راتوں میں خوب نفلیں پڑھیں گے, خوب عبادتیں کریں گے. آپ کے پاس تو آپ کی رات ہے ہاتھ میں, خوب عبادت کریں. کوشش کرنے سے کام بنتا ہے, ماحول بنانے سے ماحول بنتا ہے, مگر بنائے گا کون؟ ہم عرب ملکوں میں دیکھتے ہیں دن بھر مارکیٹیں سونی پڑی رہتی ہیں, اور جیسے شام ہوتی ہے تو بازاروں کی رونق سب آ جاتی ہے.
شہروں کے باہر بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، ایک چیز لینا ہو تو پوری فیملی کو گاڑی میں بٹھا کے نکلتے ہیں، اب وہ ایک چیز کے واسطے پوری مارکیٹ گھومتے ہیں تو 25 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کمائی سب اسی میں جا رہی ہے، بیکار خریداریوں کے اندر، فضول خواہشات کے اندر، اور رات رات بھر یہ بازار گرم رہتا ہے اور بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔ دن شروع ہوا تو بند ہوتا ہے۔ جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار معاشا، ہم نے دن کو روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہے، ہم نے رات کو آرام کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ پورا سسٹم خدا کا فیل کرنے والے مسلم کنٹریز، اور جگہوں پر تو ہم یورپ وغیرہ کے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے ہیں، لیکن انگلینڈ میں دیکھا ہے، تقریباً انگلینڈ کے 23 شہروں کے اندر دیکھا۔ ہر جگہ صبح 7 بجے بازار کھلتا ہے، شام میں 7 بجے بند ہو جاتا ہے۔ یہ دن ہے بس کمانے کے لیے، دن میں کماتے ہیں۔ 7 بجے مارکیٹیں کھل جاتی ہیں، آپ فجر پڑھ کے چلے جائیے، اب سارا بازار کھلا ہوا ہے، اور 7 بجے شام میں بند، اور دوپہر میں 1 سے 1.5 گھنٹے بھی مارکیٹ سب شٹر گرے ہوئے ہوتے۔ یہ مدنی طریقہ ہے، مدینے میں ایسا ہوتا تھا۔ قیلولے کے وقت بند، رات شروع ہوئی بند، صبح ہونے کے بعد روزی روٹی کے لیے سب نکل جاتے تھے۔ اس طریقے پر اہل یورپ عمل کر کے اس کی حکمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اہل عرب اس طریقے کو چھوڑ کر راتوں میں مارکیٹنگ کا، راتوں میں شاپنگ، راتوں میں خریداری، رات بھر ہوٹلیں کھلی ہوئی، رات بھر بازار کھلے ہوئے، اور دنوں میں سوتے پڑے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر منافق کی 7 نشانیاں بتائی کہ ان سے پہچانو۔ انہی میں ایک نشانی یہ بتائی، راتوں میں جگتا ہے اور دن میں سوتا ہے۔ یہ منافق مسلمان بن گئے ہیں سب، راتوں میں جاگنا اور دن میں سونا، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ اور یہاں تو خیر مسلم کنٹری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسلم علاقوں کے اندر یہی سب چلتا رہتا ہے، اور غیر مسلم علاقے فطرت کے مطابق شام میں سب قصہ ختم۔ حیدرآباد کا تو حال یہ ہے، سب میں ابھی 4-5 دن مسلسل سفر میں تھا، مہاراشٹر کے ایک علاقے سے گزر رہا تھا، ایک چوراہے پر ہم کو پانی لینے کی ضرورت تھی۔ ساتھیوں نے کہا کہ پانی نہیں ہے گاڑی میں، تو میں نے کہا آگے ایک چوراہا آ رہا ہے، شاید وہاں مل جائے گا، وہاں پر لے آ گیا وہ، تو اندھیرا تھا، سب دکانیں بند تھیں، 2-3 دکانیں، اور وہ تینوں کی تینوں مسلمانوں کی، وہ جو یہ جوٹ کا ہرا والا پردہ ہوتا ہے، یہ پردے سے پورا بند کر کے اندر کھلی ہوئی تھی۔ اندر کھانا پینا بھی چل رہا ہے، اندر خرید و فروخت بھی چل رہی ہے، ہمارے بچے بھی گئے تو پانی وانی جو لینا تھا وہاں سے لے کے آ گئے، چل رہا ہے۔ مسلمان فطرت سے ہٹ رہا ہے، ہٹ گیا ہے، اور غیر مسلم فطرت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہی لوگوں کی صحت صحیح رہ سکتی ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق کام کرتے ہیں، اور اللہ کا بنایا ہوا نظام کیا ہے؟ جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار معاشا، تمہارے لیے اللہ نے یہ اوقات تقسیم کر دی۔ تو جو ایسا کرتے ہیں کہ راتوں میں سوتے ہیں اور دن میں کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کی صحت بہترین صحت ہے، اس واسطے کہ اللہ ہی نے تو ایسا نظام بنایا ہے، صحت بخش نظام اللہ نے بنایا ہے۔ اس سے فائدہ قرآن پڑھ کے بے ایمان اٹھا رہے ہیں، اور نہیں۔ ایک انگریز اسکالر نے لکھا کہ سچائی اگر بیان کی جائے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے
کہ یورپ کی ترقی کا راز محمد الرسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے ہیں، اسی سے بڑھ رہے ہیں، وہ اسی سے ترقی کر رہے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے ہیں، ایمان تو نہیں لا رہے ہیں لیکن یہ یقین ہے کہ یہ سب اچھی باتیں بولتے ہیں، حکمت کی باتیں بولتے ہیں، لہذا ان کی حکمت کی باتیں اپنا لے رہے ہیں، قبول کر لے رہے ہیں۔ ایمان نہیں لانا ہے ان کو، بس ہم ایمان لائے ہیں مگر ان کی ماننا نہیں ہے، ان کی بات لینا نہیں ہے، صرف ان کو ماننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، سمجھ دے۔ بہت تھوڑا وقت ہے، 2-3 دن کا، ہر آدمی ذہن بنا لے، ہر آدمی ٹائم ٹیبل تیار کر لے کہ میں رمضان کیسے گزاروں گا اور اس میں میرے اوقات کیسے گزریں گے۔ ٹائم ٹیبل اگر آپ کو بنانا دشوار ہوتا ہے تو ٹائم ٹیبل ہم نے کئی برس پہلے بنا دیا اور سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کر دیتے ہیں ہمارے ساتھی لوگ، یا آپ حاصل بھی کر لے سکتے ہیں چھپا ہوا ٹائم ٹیبل۔ قرآن حدیث کی روشنی میں ایک مومن کے 24 گھنٹے رمضان میں اس طرح گزر جانا چاہیے۔ صبح اٹھنے سے، سحری سے لے کے پھر سحری تک کا بنایا ہوا ہے، یا آپ خود بنا لو، آپ خود بنا لو اور یہ طے کر لو کہ ہمیں رمضان احترام کے ساتھ پورا کرنا ہے، حقوق ادا کرتے ہوئے پورا کرنا ہے۔ اللہ یہ نہ دیکھیں کہ اتنا مبارک سیزن میں نے دیا اور یہ اس کی ناقدری کر رہا ہے اور اس میں بھی معصیت و گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ کو یہ نہ دکھے، میرے سے تو نہ دکھے، میں طے کر لوں۔ ہر ایک شخص طے کر لے، میں تو نہیں دکھاؤں گا اللہ کو نافرمانی کرتے ہوئے، نہ دن میں نہ رات میں۔ میں اللہ کو بندگی دکھاؤں گا، اس کی محبت دکھاؤں گا، اس کے ثواب کا شوق دکھاؤں گا، اس کو خوش کرنے کا جذبہ دکھاؤں گا، مگر میں اس کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گا۔ ہر آدمی یہ طے کر لے، یہی ٹائم ٹیبل ہے اور کیا ہے، یہ طے کر کے اپنا گزاریے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہماری عمروں میں صحتوں میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم میں سے کسی کو اس آنے والے مبارک سیزن سے محروم نہ فرمائے، ہم کو ان سب سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔